الذي هدانا للإسلام وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیخ محمد آفتاب المدین جلوہ حق انوار رب العالمین مادن جود کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ دوستوں بزرگوں سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ کے اندر کہ رب جل شان ہو جل مجد کریم میں بندہ ناچیز ہوں جناب کے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھنے والے فقیروں کے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی نعمی پناہ عطا فرماوے خوف اپنے ڈر عطا فرماوے لعنت دین مصطفیٰ دی اور اپنی کامل رحمت دی عطا فرماوے دوستانے گرامی اس خطبہ جمعہ المبارک میں ناچیز جناب کے سامنے جس مبارک موضوع کے بیان کرنا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ
اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان گرامی، ایک ہے اتباع مصطفیٰ، ایک ہے اطاعت مصطفیٰ۔ اتباع مصطفیٰ اور اطاعت رسول کے اندر فرق سمجھو۔ اتباع کے اندر حکم دی قید نہیں ہوتی، بلکہ اتباع کے اندر محبوب دی ہر مرضی کو بنایا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اطاعت رسول کے اندر حکم کا انتظار رہتا ہے کہ رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار حکم ارشاد فرما اور امتی فوری عمل کا مقابلے، یہ لوگ کہتے ہیں اطاعت رسول۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ بولو سبحان اللہ۔ سناما اللہ کا قرآن، بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاوا میرے ملت کے نوجوانوں توجہ فرما، اللہ رب العالمین جل وجہ الکریم اپنی پاک لا رب لا شکا کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
پہنچے جب اللہ رسول دے حکمات پہلا دیتا ہے یعنی اطاعت رب العالمین اور اطاعت رسول کے کھڑے آپ ادھرے نبول سبحان قربان جوان رب العالمین فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول اللہ فرماتا ہے جڑا حکم کرنے رب دا والرسول رسول اللہ دا فاولئک مع الذین فرمایا ساتھ ملے گا انعم اللہ علیہم جنات رب العالمین نے انعام فرمایا ہے جنات احسان فرمایا ہے جنات فضل فرمایا ہے وہ کہے لوگ نے فرمایا چار گروہ من النبیین والنبیین والصدیقین والصدیقین سچے لوگ نے والشہداء وشہید نے والصالحین والنیک صالحین اولیاء کرام نے اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا فرمایا کیا یہ اچھے ساتھی نے بابا جی توجہ فرمایا انہیں نجدی کہنے میں بس اللہ کو مانو اللہ کو مانو دربار رسول میں جان کی کیا ضرورت ہے بارگاہ رسالت میں جانے کی کیا ضرورت ہے تو اس آیت کے مطابق اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے من یطیع اللہ حکم مانو اللہ کا والرسول رسول اللہ کا معلوم ہے یار حکم رسول کے بغیر بارگاہ رسالت کے اندر آن کے بغیر وہ آخر رب العالمین تک پہنچ جانا رب العالمین کی معرفت حاصل کر جانا یہ ناممکن ہے تو آدھا گرو حضرت آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں چھاڑے کے آپ نے سجدہ کرنے کے بغیر رب العالمین تک نہیں پہنچ سکیا تو میں کہتا ہوں گرو نہیں پہنچ سکیا تو چلنے کے لیے پہنچنے کے بارگاہ رسالت کو چھاڑے کیوں بابے وہ سمجھ آئی بولو سبحان اللہ ہن سجنا سن کے جاواں سید یاد سرکار فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ سرکار فرماتے ہیں اس نجمی نے جواب دے دیا آپ فرماتے ہیں تو بارگاہ رسالت کے اندر آن کے بغیر یا کہ میں رب تک پہنچ جاتا فرماتے ہیں ناممکن نہیں ہو سکتا سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ تعالی سرکار فرماتے ہیں جب مولا علی سرکار دی نماز اثر دی قضا ہوئی تھی اس وقت رسول خدا نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو سورج آپ نے عطاق دے اندر عطاق رسول دے اندر فوری واپس آ گیا تو آپ فرماتے ہیں نتیجہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی نجدی ہون بھی نام مننے تے این دے نالو سورج تے چاند چنگا بولو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا ایک ہو رائے سنا دے ناما اللہ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ
اللہ رب العالمین فرماندا وے فرمایا اگر تسی گناہ کر بو اپنی جاناں تے ظلم کر بو بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہو جاؤ حضور دا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرو رسول تواڈی شفاعت کرن اللہ فرماندا وے اپنے پروردگار نو ضرور بخشن والا مہربان پروردگار پاؤ گے بولو سبحان اللہ ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمایا جے اس آیت دا ہن شان نزول سنا دے ناواں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اس آیت دا شان نزول ہے میرے نبی دا صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے عرض کر دینے یا رسول اللہ والضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا سونے تے پیارے مکھڑے والیا حامیم دے کنڈلاں والیا سونیا میں بڑا پریشان ہاں سونیا تواڈے تو بغیر میرا دل نہیں لگدا ہائے ہائے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ تواڈے نال میں بڑا پیار کرنا وا بڑی محبت کرنا وا تواڈے تو بغیر کوئی شے مینوں چنگی لگدی نہیں پر یا رسول اللہ ایک خیال تواڈے صحابی نو صوبان نو بڑا ستاریا وے حضور علیہ السلام فرما دے نے اے میرے یار صوبان بیان کر کیڑی پریشانی تینوں ستا رہی ہے آپ عرض کر دے نے یا رسول اللہ اس دنیا دے اندر رہ کے تواڈے نال مینوں محبت ہے تواڈے تو بغیر ایک جھٹ جدا ہونا وا میرا دل پریشان ہو جاندا وے میں پریشان ہو جانا وا جھٹ نہیں لگدا جنہ چر تواڈا دیدار نہ کر لواں اُنہ چر دل نو سکون نہیں ملدا پر یا رسول اللہ تواڈے صحابی صوبان نو ایک خیال ستاریا وے جدو کل قیامت دا دن ہوے گا تساں جنت دے اندر اعلیٰ درجے دے اندر ہوو گے تسی نبی ہو رب دے محبوب ہو پر یا رسول اللہ میں جنت دے اندر گیا بھی تے تھلے تھلے والے درجے دے اندر ہوواں گا حضور علیہ السلام فرما دے نے جدو آپ نے اتنی بات کیتی ہے ادھر جبریل آیت لے کے حاضر ہو گیا وے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا وے آ کے رب دا قرآن پڑھدا وے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے نے حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا اے میرے یار سبحان ہن رب دا قرآن بھی نازل ہو گیا وے پریشان نہ ہو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار ہوے گا کل قیامت دا دن ہوے گا محمد رسول پاک دے نال ہی ہوے گا فرمایا خالی محمد پاک دے نال نہیں بلکہ صدیقہ نال بھی ہوئے گا شہیداں نال بھی ہوئے گا صالحین دے نال بھی ہوئے گا نبیاں نال بھی ہوئے گا بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ذرا بولو سبحان اللہ اور میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے یار سبحان من یطیع اللہ والرسول، یعنی حکم من رب دا تے رب دے رسول دا، یعنی حکم تے پیرا دینا تیرا کم ہے، جنت دے اندر اپنے نا رکھنا تیرے محمد دا کم ہے، تیرے نبی دا کم ہے، رب دے حبیب دا کم ہے۔ صدقے جاواں ایک عرابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ وے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈا کوئی معجزہ دیکھنا چاہنا وا، پھر مسلمان ہواں گا۔ حضور نے فرمایا اے جڑا سامنے درخت ہے اس نو جا کے میرا پیغام دے، رسول اللہ یدعو کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینو بلا رہے نے۔ ہن او عرابی جیڑا وے اس درخت وال جاندا وے، جا کے کہندا وے درختا تینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے نے، حضور اپنی بارگاہ رسالت دے اندر بلا رہے نے۔ قربان جاواں وہ درخت جڑا وے ہلیا وے، تنیاں نو ہلاندیاں دائیں بائیں ہوندیاں بارگاہ رسالت وچ پہنچ گیا وے۔ او میں آکھیا سجنا اس نجدی نالوں اس ملا نالوں وہ درخت چنگا وے جڑا بارگاہ رسالت وچ آ گیا وے۔ آ کے کی عرض کردا وے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہووے، درود و سلام بھی ہووے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نجدی کہندا وے درود و سلام دی کیڑی لوڑ ہے، صلوات و سلام پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اور میں آکھیا لعنتیا تیرے نال وہ درخت چنگا وے جیڑا حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے سلام تے عرض کر رہا ہے نا، بول سبحان اللہ۔ ہن صدقے جاواں حضور فرما دے نے لے درخت آ گئی، ہن کی چاہنا میں ادب دے نال عرض کردا یا رسول اللہ میں چاہنا وا یہ درخت پھر اپنی جگہ تے چلا جاوے۔ حضور فرما دے نے درخت اپنی جگہ تے چلا جاؤ۔ درخت نے جدو حضور دا اتنا فرمان سنیا وے فوری اپنے تنیاں نو ہلا کے دائیں بائیں ہوندیاں اپنی جگہ تے فوری پہنچ کے کھڑا ہو گیا وے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایتھے ناچیز دی ایک گل سنیا جے اور اینو پلے بھی پایا جے، اپنے گریبان دے اندر بھی جھاتی ماریا جے، اور نجدی ملا واسطے بھی اس دے اندر سبق ہوئے گا، پیغام ہوئے گا۔ درخت جیڑا وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے آ بھی جاوے بارگاہ رسالت دے اندر، حضور دے فرمان تے واپس بھی چلا جاوے، تے میں اج دے مسلمان کو پوچھنا وا، اور مسلمانہ نا چیز نو اے تا دس حضور نے تینوں فرمایا وے نماز پڑھنی آ، کدی مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھی ہو؟ تیرے نال تو درخت ہی چنگا ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر فوری حاضر ہو گیا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، والدین دا ادب کرنا وے، والدین واسطے صلح رحمی دے بازو پھیلا دینے رے، پر تو انج نہیں کیتا، تو نافرمانی دے اندر رہیا میں، تیرے نال وہ درخت چنگا وے جڑا حضور دے فرمان تے عمل کر بکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت نو حکم فرمایا اپنی جگہ تے چلا جا، فوری چلا گیا ہے۔ میں پوچھنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں منع فرمایا وے گانیاں تو، باجیاں تو، فلماں تو، بے حیائی تو، بے ادبی تو، گستاخی تو، کافراں دے نال یارانے لان تو، دین دے دشمناں دے نال یارانے لان تو، بد مذہباں دے نال یارانے لان تو، مگر تو آنا کاری صاحبہ کی کریے ہن نک نہیں رہندا جنہ چر انہاں دے نال یارانے نہ پائیے۔ پر اللہ دا قرآن کی کہندا وے
اشداء علی الکفار جڑے دین دے دشمن نے گستاخ نے فرمایا انہاں دے نال شدت دے نال پیش ہونا میں یارانے نہیں پانے پیار نہیں پانا پیار کنہاں نال پانا میں دعویٰ کیتا تے دعویٰ رب دے قرآن دے وچوں ثابت کرنا بولو سبحان اللہ فرمایا رحماء بینہم جڑے مومن مسلمان نے جڑے محمد دے ساتھی نے فرمایا انہاں وانگ واپس دے وچ پیار محبت نہ رہنا بولو سبحان اللہ رب العالمین نے نبی دے یاراں دی صفت بیان فرمائی ہے کہ اطاعت رسول دے اندر نبی دے یار کی کردے نے کافراں دے نال دین دے دشمناں دے نال یارانے نہیں پاؤندے بلکہ اشداء علی الکفار سختی دے نال پیش آوندے نے رحماء بینہم آپس دے اندر شیر و شکر بھائی بھائی نے بولو سبحان اللہ ہن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرماؤ وہ درخت جڑا وے بارگاہ رسالت دے اندر آ وی جاوے چلا وی جاوے حضور دے حکم دے نال تے تو انسان ہو کے حضور دے فرمان تے مسجد دے اندر نہ آوے نماز نہ پڑھے اپنے والدین دی تابعداری نہ کرے سود نہ چھڈے رشوت نہ چھڈے اور بے حیائی دے کم نہ چھڈے تیرے نالو درخت چنگا وے تو انسان کہن دے بھی لائق نہیں اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میرے رب جل شانہ دا قرآن فرماندا وے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وہ چوپایاں دی طرح نے فرمایا وہ جانوراں دی طرح نے بلکہ بل ہم عدل انہاں نال بھی گئے گزرے نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے دین تے عمل نہیں کرتے رسول اللہ دا اطاعت نہیں کرتے رب العالمین دی اطاعت نہیں کرتے اللہ فرماندا وے بلکہ وہ گمراہی دے اندر نے غفلت دے اندر پڑے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دا دن بھی حضور دی اطاعت دے اندر گزردا وے رات بھی رب رسول دی اطاعت دے اندر گزردی ہے ایک دن بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں صدیق دی تمنا وے میں صدیق اکبر دا دل کردا وے النظر الی وجہ رسول اللہ یا رسول اللہ تواڈا چہرہ میرے سامنے ہووے تے میں ٹک ٹکی لا کے جناب دا دیدار کردا رہواں تا پیر باو فرماندا ہے اے تن میرا چشمہ ہووے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیو مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار میرا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجاں صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا اس آیت مبارک دے اندر اطاعت رسول دا حکم دیتا گیا وے
اور محبت تو بغیر اطاعت متبرع نہیں ہوندی. مثلا کوئی کافر بادشاہ آوے وہ کسے مسلمان نو گرفتار کر لیندا وے کہندا ہے میرے بت نو سجدہ کر یا مینوں سجدہ کر. ہن ساڈی شریعت کی کہندی ہے قلبہ مطمئن بالایمان، یعنی قلب دے نال مطمئن ہووے، اپنے دل دے نال مطمئن ہووے کہ رب ایک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر، وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے. محمد پاک اللہ دے رسول نے فرشتیاں تے بھی یقین رکھے، کتاباں تے بھی یقین رکھے، جنت دوزخ تے بھی یقین رکھے. ساڈی شریعت کہندی ہے انج مطمئن ہو کے اس دے دباؤ دی وجہ تو، اس دے جبر دی وجہ تو سجدہ کر دے وے. آپ فرما دے نے وہ مسلمان دا مسلمان ہی ہے. ساڈی شریعت کہندی ہے، نبی پاک سرکار فرما دے نے اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وہ مسلمان دا مسلمان ہے. دوستان گرامی، معلوم ہویا محبت رسول تو بغیر اطاعت بھی جڑا متبرع نہیں. محبت دا ہونا ضروری ہے. بول سبحان اللہ. مولا روم مثنوی رومی دے اندر بیان فرما دے نے ایک گستاخ نے اپنی زبان دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نام مبارک لیا، مگر اپنے منہ نو ڈنگا کر لیندا وے، ڈنگا کر کے نام لیندا وے. میرے رب نو گوارا نہیں ہویا، رب العالمین نے دے منہ نو ڈنگا کر چھوڑیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی رب العالمین نو اپنے نبی دے نال اتنی محبت ہے، اپنے نبی دے نال اتنا پیار ہے. تو میں اس نجدی کو پوچھنا وا لانتیا، رب العالمین نو تا اپنے حبیب دے نال محبوب دے نال اتنا پیار ہوئے تے تو کیسا امتی ہوئی امتی ہے، اپنے آپ نو امتی بھی نبی دا کہنا وے، پھر کیڑے بھی کرنا وے تیرے نال دا کوئی بے شرم ہونا وے. اللہ اکبر کبیرہ. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ حضرت سرکار فرماتے نے محبت رسول تو بغیر بارگاہ رسالت دے اندر آن تو بغیر تو رب دی بارگاہ چ نہیں پہنچ سکتا. بول سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں جنہ چر فرمایا ساریاں نال ود کے میں محمد دے نال پیار نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انہاں چر مومن نہیں ہوئے گا جنہ چر سارے ہر چیز تو ود کے اپنے نبی دے نال پیار نہیں کرے گا. بولو سبحان اللہ. حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو ایمان میں کامل نہیں. بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں قربان جاواں، جدو فتح مکہ ہوئی سی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ دے دوران اپنے یاراں نو فرمایا جیڑا بھی مشرک تواڈے سامنے آوے فرمایا وقت تانا اون دے ٹوٹے کر کے رکھ دیا.
انہوں قتل کر کے رکھ دیا جے، مار دیا جے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے تہاڈا عزیز ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے تہاڈا باپ کیوں نہ ہوئے، بھائی کیوں نہ ہوئے، برادری والا کیوں نہ ہوئے، فرمایا انہوں قتل کر دیا جے۔ ہن میرے نبی دے یاراں دا جذبہ ایمان ویکھ، حضور علیہ السلام دے یاراں دی اطاعت رسول دیکھ۔ جدو جنگ ہوئی ہے مکے دے اندر تے صحابہ کرام دے سامنے باپ آیا تے باپ نو وڈ کے رکھ دیتا، بھائی آیا تے بھائی نو وڈ کے رکھ دیتا وے، برادری رشتہ داراں دا کوئی عزیز آیا وے سامنے انہوں وڈ کے رکھ دیتا وے۔ صحابہ کرام دے سامنے دل دماغ دے اندر جدو جنگ لڑ رہی سی ایک کوئی بات سی کہ سامنے کوئی ساڈا عزیز نہیں بلکہ دشمن رب العالمین ہے، دشمن رسول ہے، اور اینو قتل کرن دے اندر ہی اطاعت رسول ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہویا میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، اے جذبہ ایمان میرے نبی دے یاراں دا وے۔ ایک بی بی پاک دی گل سنا دینا، بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں جدو جنگ احد ہوئی ہے نبی دے یار کافراں دے نال جنگ لڑدے پے نے، گاجر مولی دے وانگو وڈی ٹکی جاندے نے، کافراں نو فنار واسلے جنم کیتی جاندے نے۔ شیطان نے انسانی شکل دے اندر آ کے ایک افواہ پھیلا دیتی، معاذ اللہ محمد پاک قتل ہو گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے۔ جدو یہ افواہ ہر پاسے پھیل گئی، ہر پاسے قہر مچ گیا، شور برپا ہو گیا، کی ہو گیا وے قربان جاواں۔ ایک بی بی پاک دا جذبہ ایمان ویکھ، نبی پاک سرکار دے نال محبت ویکھ۔ اسلامی مجاہدین دے وچوں ایک بندہ پہنچیا وے، بی بی پاک پوچھ دیئے دسو محمد پاک دا کی حال ہے؟ آن والا کہندا وے اے بی بی پاک تھوڑا باپ شہید ہو گیا وے۔ آئے باپ دی شہادت دی خبر سن کے بی بی پاک نے واہ ویلا نہیں پایا، رویاں نہیں، یہ نہیں آکھیا کیوں شہید ہو گئے نے، بلکہ خیال ہی نہیں ادھر گیا۔ بی بی پاک پوچھ دیئے دسو اللہ دے حبیب دا کی حال ہے؟ صدقے جاواں قربان جاواں۔ ایک اور مجاہد اسلام آیا وے، بی بی پاک انہاں کولوں پوچھ دیاں نے دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟ وہ کہندا وے اے بی بی پاک تہاڈا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی پاک نے جدو اتنی خبر سنی ہے، بی بی پاک فرماندیاں نے دسو میرے محمد عربی دا کی حال ہے؟ صدقے جاواں قربان جاواں، بی بی دی محبت ویکھ، ایمان دا جذبہ ویکھ، اور اپنے گریبان دے اندر جھاتی مار کے ویکھ۔ اج تینوں آکھیے کہ سنت مصطفیٰ یار چہرے تے سجا لے، کوئی پتہ نہیں ہنے موت دا فرشتہ آ جاوے، قبر دے اندر نبیاں دے امام دو جہانہ دے سردار دی زیارت ہونی ہے۔ ودا سمتیا قبر دے اندر آمینہ دے لال نو کیڑا منہ دکھاویں گا؟ جن نبی دے نال وفا کرنا چاہنا میں نبی علیہ السلام مینو قبر دے اندر پہچان لین، میری شفاعت فرما دین، پھر اپنے چہرے نو سنت مصطفیٰ دے نال سجا لے۔ سید اعلیٰ حضرت سرکار فرما دے نے اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتزت لذالک العرش۔ آپ فرما دے نے جدو تو داڑھی کٹانا میں سنت مصطفیٰ نو قتل کرانا وے اس طرح پھیرنا وے، فرمایا ادھر نبی علیہ السلام تے دل مبارک دکھدا وے،
غاضب الرب وحتزت لذالک العرش رب العالمین دا عرش جڑا ہل جاندا وے غضب دے اندر آ جاندا وے پھر تواڈے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹٹ پیندے نے اولاد دی طرفوں بیوی دی طرفوں غیراں دی طرفوں او میرے ملت دے نوجواناں اگر اپنی زندگی دے اندر سکون چاہنا وے پھر شریعت مصطفیٰ نو اپنے جسم تے لاگو کر لے ہن بی بی پاک دا جذبہ سن بی بی پاک فرماندیاں نے دسو محمد عربی دا کی حال ہے وہ در بیٹا بھول گیا بھائی بھول گیا وے باپ بھی بھول گیا وے تیجا نوجوان آیا وے بی بی پاک انہاں کولوں پوچھدیاں نے دسو حضور دا کی حال ہے میرے نبی کس حال مبارک دے اندر نے آن والا کہندا وے تیرا شوہر جنگ دے اندر شہید ہو گیا وے بی بی پاک فرماندیاں نے دسو رب دے حبیب دا کی حال ہے اللہ اکبر بی بی پاک ہووے باپ بھول جاوے شوہر بھول جاوے بھائی بیٹا بھول جاوے ایک یاد ہے تے محمد عربی یاد ہے تے میں آنا ماں حضور علیہ السلام تے اے وفاواں بھی رکھنا وے اے امید بھی رکھنا وے کہ شفاعت فرما دین تو یار نبی علیہ السلام غار دے اندر جاوے پھر بھی امتی یاد ہے جے مسجد نبوی جان پھر بھی امتی یاد ہے جنگ تے جان پھر بھی امتی یاد ہے معراج شریف تے جان رب دے نال ہم کلام ہون پھر بھی امتی یاد ہے تو یار امتی کیسا بے وفا وے ایک سنت مصطفیٰ چہرے تے نہیں سجا سکتا اے تو وعدہ کرو اور نیت کرو کہ اساں حضور علیہ السلام دے طریقے تے عمل کرنا وے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ رب العالمین فرماندا وے اپنی زندگی دے اندر اگر کسے نو پیشوا بنانا جے تے میرے حبیب دی ذات نو بنایا جے جنوں تسی کہندے ہو اج فلانا انگریز فلانا جڑا دین دا دشمن ساڈا آئیڈیل ہے اب مسلمان دا جڑا رہبر تے رہنما ہوندا وے او کوئی دین دا دشمن کوئی دین دا غدار نہیں ہوندا کافر نہیں ہوندا بلکہ محمد رسول اللہ سرکار دا غلام ہوندا بولو سبحان اللہ دعا ہے اللہ رب العالمین تینو مینو حضور علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمایا آکھو آمین 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمایا آکھو آمین اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمایا آکھو آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین